قل إن كنتم تحبون الله یا تسی بھی نہ بولو یا یہ بھی بولو پیسے چاہیے تو لے لو اللہ کا نام لین واسطے اگر پیسے چاہیے تو لے لو بھائی یہ تو گئے نا مسجد حسین میں اپنی جیب بھی تم دے دوں گھر جاؤ کہ اے مونے 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 گھر والے پوچھن کا اشارہ نہیں رہے کسے پوچھنا نہ پڑے چہرے کا نور دس دے ویلے یہ کتوں ہو گیا ہے وجود کی خوشبو دس دے ویلے کتوں ہو گیا تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو یہ ڈائریکٹر لوی آگ سکتا ہے ہاں بھئی دونوں اللہ محبت ہے نہیں نہیں آکیا بلکہ فرمایا محبوب انہوں دسو جنہوں اللہ نال محبت ہے فَاتَّبِعُونِي میرے نال محبت کرو جسم کی محبت نہیں بلکہ میری ادامہ دی محبت اسے بس حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز ٹورنا کمال نہیں پانی پہ ٹورنا کمال نہیں یہ کمال کی ہے یاد رکھو کمال ہے کہ آواز اٹھے یا نہ اٹھے پانی پہ چلے یا نہ چلے دل کا کنیکشن مولا نہ جوڑ دے تو جتنے تسی منن والے بیٹھے ہو یہ تو تسی ہاتھ چومنے رہے یہ ثواب ضرور ملے گا نعرے لانے رہے ثواب ضرور ملے گا نظرانے دینے رہے ثواب ضرور ملے گا ڈیوٹیاں کرتے رہے ثواب ضرور ملے گا لیکن اللہ کہاں ہی ملے گا جب اللہ والے نے تو ہم اللہ نہ ملا دے اس واسطے پیری مریدی نو عام شہر نہ سب آج پیروں نے قلعہ کھلا دیتا ہے جدا اپنا قلعہ نہیں کھلوتا ہے بے نماز برکار مذہب قائم ہے تو اپنے گھر کے اندر والے حصے میں لے گیا مرشد مرشد کی نگاہ کرم دے نال تیرے گھر کا بچہ بچہ عاشق رسول بن تینوں مدینے والے کا پیار مل جائے تو طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اچھا تھوڑی دیر اور نام بس کوئی مسئلہ نہیں حضرت غریب حاکموں میں اس واسطے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دو انہوں نے اسے نبی میں اللہ اللہ کرنا رہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ دیکھو اللہ نے فرمایا سونا جو تو ہے آج کاروان میلاد کاروان کہنے ہیں قافلے میں میلاد کہنے ہیں نبی بھی ولادیت ولادت اور نبی بھی پیدائش اور نبی بھی تشریف آوری کیا گلہ ہون گلہ کی دیا جانے اور وعدر میلاد تو آج تڑے کو پورا ایک قافلہ آیا ہے جس بھی سرپرستی اور سربراہی خود میرا سلطان صاحب اور قانون ایک آدمی سنا ضروری ہے کہ تسی نبی کو گل شروع کرو کہ نبی نے موقعاؤ کہ نبی کی گل کر کے بے شک اللہ کی گل بھی کر لو اصحاب رسول کی گل بھی کر لو اولاد رسول کی گل بھی کر لو لیکن فرق ہے دیکھو صحابہ کرام بڑے عزت والے لوگ تھے لیکن قرآن میں آتی ہے گل محبوب انہوں دسو
کہ میری آل نال صرف محبت نہیں کرنی، مودت کرنی۔ بچے بچھا دو، یا باہر ٹوٹ جاؤ یا بہ جاؤ، بچے باہر کر دیو یا بہ جاؤ بھائی، بہن دو انہوں نے توجہ ہے۔ تو فرمایا اے محبوب تسی اعلان کرو اللہ دے نال اگر سے محبت کرنی ہے ذرا میں نے دیکھو میرے نال تے اللہ محبت کرتا، اور جن تسی بھی چاہتے ہو کہ اللہ دے محبوب بن جاؤ تو پھر میری نوکری کرو، میری تابعداری کرو۔ اچھا نماز پڑھنا تابعداری ہے یا نہیں تابعداری؟ بولے سارے ہاتھ چاہ کے تو میں نے دسیا ہے کتنے بندے تھوڑے جو اذان سن کے مسجد جاتے ہیں، بڑی 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 بات مقصد یہ عادت پڑھنی چاہیے۔ اور اساں جس آقا حسین نو مننے ہیں انہوں نے سیر سجدی کٹائے اور کٹے ہوئے سیر میں قرآن دی انمی کے چڑھ کے بھی قرآن ہی سنا ہے۔ جنان دے بچے حافظ قرآن نہیں، جنان دے بچے قرآن پڑھنا صحیح طریقے نال نہیں آندا، وہ میں دسوئی تو سب کڑے کھاتے۔ عقیدہ توڑا یہ بھی کہ اگر قرآن پڑھیا جائے تو مرن والے بھی بخشش ہو جاتے ہوتا ہے۔ جنہیں چلدیاں پھرنیاں سے لاشاں ہو، یہ کسے مرن والے واسطے قرآن پڑھو وہ بخشیا جائے، لیکن تسی اپنے واسطے اور آپ پڑھ لو۔ ہاں جی قاری صاحب ذرا قرآن کوئی بھی ایک پڑھا دے، اب جناب قاری صاحب نے کی کرنا ہے، ہاں بھئی ایک بار یہ لام شریف بھائی ترائے والی بولی شریف۔ کسی زمانے لوگ لاکھ کرتے سن درود پہ موت دے کلمہ شریف اور کوئی شریف اے ہون جناب ایک دن بندہ مرد ہے اگلے دن آج جلدی کرو، لوگ بڑے مسرور نے یہ دیکھو خانی کر چھوڑتا۔ یاد رکھو دین نال اتنا فریب چیز نہیں، اس واسطے اس بات کو یاد رکھو اللہ پاک نے نبی پاک کو ذریعہ بنایا۔ بولو جنہیں زبان ذریعہ ہے نا بولن تو تھوڑی زبان بھی کان کی بننا پتھر ہوئی پئی، کان ذریعہ سنن دی، زبان ذریعہ ہے بولن، اکھاں ذریعہ نے ویکھن دا۔ یہ بندہ ڈھٹا پہ ہوئے کسے کھٹے ہوئے کسے مننے میں اکھاں نے۔ یاد رکھو دین نو اپنی نظر نہ ویکھو، اپنی مندے نے پر تسی وہ عاشق ہو جنہاں نہ ماحول نو ویکھیا، نہ موسم نو ویکھیا، نہ حالات نو ویکھیا، اپنا عشق پورا کرتا۔ میں ایک آخری گل کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے جڑا ہے نا لفظ فَاتَّبِعُونِی گل تو ہوتی پہلے اللہ دی محبت، اللہ دے محبوب نے بھی یہی گل کی، اللہ نے بھی یہی فرمایا جڑے اللہ نال محبت کرتے ہو نا وہ جو کملی والا تم کہہ رہے ہو میں ہی کہہ رہا۔ فتح نبی پاک اللہ تعالیٰ نے یہ دین عطا کرنے کا ذریعہ بنایا کہ محبت اللہ نال کے کرنی ہے تے تابعداری میری کرو، وفاداری میری کرو۔ ان ذرا اور نہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا کردار سی قرآن دے نزول پہلے ہی جو ہے قرآن کا نازل ہوئے نا غار حراج
40 سال کی عمر ہے کہ کملی والے کی ادامہ کا معیار یہ سی وہ جیڑیاں ادامہ جھکن دیاں اٹھن دیاں اس غار اندر تنے تنا اپنے رب نال اس نے محبت کی دیا سن سے اللہ نے اسے نماز پڑھا اسے نو عبادت پڑھا تو آج ضرورت اس مردی ہے کہ اسی پیر صاحب دی عقیدت ضرور رکھیے یہ تو پیر دھیرے نا اس آپ کے روڑ نہیں روڑنے تو ہمیں نال روڑے پیری مریدی کا طریقہ یہ نہیں کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیتے وہ ٹھیک ہے جو مدینے والے نے فرمایا وہ ٹھیک ہے تسبیح پیری بڑا خاص شعر ہے آج دے موجود ہوں سمجھن سمجھان واسطے تسبیح پیری دل نہ پھرے کئی مومن بڑے بیٹھے ہیں منہ ہلا چلے ہیں اندروں پھوڑ جا اپنے آپ کو ہلا لینے ہیں حالانکہ میں بڑی بیٹھے ہو تو آڈا اندر تاں لے گا نا جب باہر بھی لے گا تسبیح پھری اور اس سے وجہ سے پیچھے بیٹھے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پڑھے ہوں علم پڑھیا ادب نہ سکھیا علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم کو پڑھ کے اچھا ایک بڑی خاص کر لیں ولی علم بھی چھوڑی پڑھ دے حالانکہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء علم شعور ہے چاہیے تھے سارے موقع اللہ دے ولی بڑھنے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ علم پڑھن تو بعد علم کو ذریعہ بنا کے تقوی و طہارت حاصل کرنے بجائے پھر قواریت بنا رہے ہیں دیکھو اس مولوی کی کوئی زندگی ہے یہ نہ تو ہم ایک علاق ہے ہاں بھائی نبی پاک کا علم کتنا سی اچھا جناب ایت کا مناظرہ نہیں کرنا لیکن جب میں کملی بار نے اے فرمان پڑھے ہے نا انما حضور نے فرمایا لوگوں سنو اللہ دینا ہے کہ میں بڑھنا کملی والے نے فرمایا میں انا مدینہ تو علم میں علم دا شہر بیار کیسے ایس مولوی کو ایک کسے کھرلی بندہ تو نہ دے بے مجھے ہے نہیں کوئی سے ہے ہی کوئی سے کون سمجھانا ایسے سارے سے پاک ہوئے پہ لیکن جس بدماش نے یہ گل کہی ایک مثال ہو سکتا کملی والے نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں سارا علم میرے بیچے تے جی گل دی سمجھ نہ ہے کہ علی اور بابو میرے دروازے جو لگ جاؤ علی دے قدمہ بہ جاؤ وہاں میرے علم دا پتہ لگ جائے حضرات بالکل اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ایک اللہ کی نے اور بڑی بدماشی کی تھی مثال کے طور پہ یہ دسو میں نبی پاک نو اپنے اصحاب کے بارے بولو یار اور کملی والے نو اپنے یارہ کے بارے ایک گل کرنے ہوئے کہ ابو بکر پھر جنہ عمر پھر جنہ
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ ترتیب نبی نے خود دیتی ہے۔ یہ چوتھے نمبر کے آن کے باوجود علی نے اعتراض نہیں کیتا۔ اوے دھوتو بلان کو پوچھو 14 سال والی یہ کیوں کرے گا؟ اچھا ہاں جی وہ نہیں جا سکتے جن اہل بیت کے دشمن نے، میں بالکل اس عقیدے کا قائل ہاں، جڑا اہل بیت کا دشمن ہے وہ دی نشانی سن لو، جڑا بے نماز ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے، جڑا قرآن کا غدار ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ آواز نہیں آئی؟ اور میری آواز بات پر پہنچی ہے، چونکہ اسی مولا علی کی گلہ وہ کرنے ہیں، حسن پاک کی گلہ وہ کرنے ہیں، یہ سارا ایمان ہے۔ لیکن یہ بات تو پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے ایک بندے نے پوچھا جی علم تو غازی عباس کا ہے، میں کہا بالکل اسی طرح ہے، توجہ نہیں ہے۔ یہ علم جو ہے یہ غازی عباس ہے، دونوں بھی میں آتا ہوں احترام کرو۔ دیکھیں ایک بندے میں مجھے ہاں جی رنگ کیڑا ہونا چاہیے، اور میں کہا لوگ کے آج کل عمل بھی ہے، کیڑا چٹا رنگ ہونا چاہیے۔ ایک کاروان میلاد دا ایک رنگ چٹا ہے، دو رنگ ساوے سے بولو تو صحیح، تاکہ ایک گنبد خضرا کی علیانیہ کا تصور تو ہوئے، اور پھر نبی نے جو امن کا جھنڈا دیتا ہے وہ اڑتا ہوئے کہ موڑ کے پھر نبی نے نوکر بنتا۔ دوستو اساں فرقہ واریت نو ختم کر، وقتانو نہ ڈھیر لوگے کہ اللہ پاک احسان کا تاثر آ رہے کہ تاسو نکونا اور تاسو اولادونا جو عاشقان رسول۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بڑے بھی عاشق رسول تھے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی عاشق رسول۔ یہ ہے فیضان اللہ والوں۔ حضرت سلطان باؤ نے آج سے 400 سال پہلے اپنے آستانے کو میخانہ حسین بنا دیا تھا اور فرمایا تھا جو میرا مرید ہے، جو کملی والے کا عاشق ہے، سال کا کچھ حصہ، ایک دن دو دن چار دن وہ آستانہ باہو پہ رہے، ذکر حسین باہو سے تو سنو گے تو تم کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ صحابہ مطالعہ کر رہے ہوں گے تو یہ سبحان اللہ کرتے ہوئے نہیں، جنہاں دی عزت علی نے کی تھی، جنہاں دی شان نبی نے عطا کی تھی، اسی اپنے اباؤ اجداد کا جگہ رست ہے اصول کے کہہ اور بالکل نزدیک ہے۔ اور آج میں مبارکباد دینا کوڑ غازی والے، اچھا یہ مختصر نام ہے کوڑ غازی، تو میں رستے سوچ رہا تھا اگر اس میں یہ نہیں کہہ دینا غازی کا کوڑ غازی ہوئے گا تو اناندہ ہے، کوئی اناندہ بڑھتا ہوئے لیکن غازی کا کوڑ سائیاں دا ہوئے گا۔ نسبت توڑی میری کسے کام سے نہیں، نسبت سائیاں دی بڑی ہوئی اور ماشاءاللہ کوئی بندہ توڑے جو ایک کڑ اللہ کے نام دے سکتے نہیں دے سکتا، مشکل جس بندے کو ایک ایکڑ ہے وہ آکے کہا یار میں کی میں دے جائے، جس کو 100 ایکڑ ہے وہ بھی آکے کہا یار ایک ایکڑ کاٹ نہ جا سکتا۔ لیکن دربار شریف ہوتے جنہیں لوگ نہیں کہتے انہوں دعوت دیں تو ضرور آؤ، چلو اپنے کسی کام آ جاؤ، اچھا تم جن پہ ہو تو جن کے ڈانڈی بجائے نال بکرے دینے کو سکتے، نال دارے پڑھانے کو سکتے، نال کپڑے دے تھام دینے کو سکتے،
چاند سے پہلے جو ہے جناب لے کے آ جاؤ مسجد حسین جا کے بیٹھ جاؤ اور جنہوں نے لبنا ہی کوئی نہیں جادو میں رہنا ہی کوئی نہیں مسجد حسین میں چاہتا تھی مسجد حسین کی زیارت کرنا اور کچھ لوگ ضرور سمجھن کہ یار رفاقت صاحب پڑھیا انہیں پیسے دیتے قاری شاہد صاحب نے پڑھیا انہیں پیسے دیتے کہ ہوں پھر پیسے دینے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے جنہیں تھوڑی جمع کرنا وہ پاگل نہیں یہ عاشق انعامدار دیتا ہو یا صحیح جگہ غلط مسجد حسین کی زیارت کرو اور اس کے بعد میں نہیں چاہتا کیونکہ میں بھی جانے ترتیب تھوڑی خراب ہوئی ہے اس واسطے ظاہر ہے تقریر کا وقت ختم ہو گیا اے مسجد حسین کی زیارت کر لو اور جیڑا اجتماع دربار شریف سے ہوتا ہے محرم پاک کا وہ ایک جھلک بھی دیکھ لو دیپاؤ کا اعلان بھی دیکھ لو میرے کو لال حسین کو منایا کرو یہ جو دودھو ملک بن گئے جی صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کی روح رواں بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی غربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو اسے قرآن کے نور میں بسر یہ مرکز رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم یونائٹڈ کالجز جامعۃ الہرا ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں غریب مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں السلام علیکم میرا نام قربان علی ہے میں 6 کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ نازرہ بھی پڑھ چکا ہوں اب میں 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں یہاں بہت اچھا نظام ہے تعلیم بھی بہت اچھی ہے ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں میں پیر صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا میرا نام ہے محمد وسیم میرے ابو فوت ہو چکے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا تھا مجھے کوئی پڑھا نہیں تھا ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ میں ہوں اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی پڑھی لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز پڑھی
لے کر دیتے ہیں۔ جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی۔ ادھر میں بڑا خوش ہوں، میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھیں اب مسجد حسین میں جو عرس حسین پاک کا اجتماع ہوتا ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ جو لوگ مسجد حسین میں حصہ لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں ادھر سے آئے، ادھر اپنا حصہ دے کر واپس جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا میں ہوں جواد عباسی، اس وقت میں موجود ہوں مسجد حسین حضرت سقی سلطان باغ مزار پر حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے روحانی محفل سجائی گئی ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد جو کہ پاکستان کی طول و عرض میں یہاں پر شریک ہیں۔ اس وقت اسٹیج پر سلطان فیاض الحسن سرور قادری یہاں پر موجود ہیں اور عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے، ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ سمجھنا پڑے گا یہ غم ختم نہ ہوا ہے نہ ہوگا، لیکن فرق یہی ہے کہ لوگ غم کا نام لے کر رو لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، پھر پاک رہ جاتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اس غم کو مشن سمجھا۔ اگر علی بھی علم کا تاجدار اور شہر علم کا دروازہ، اگر حسین بھی قرآن کا قاری، امام زین العابدین پر قرآن کا قاری، امام باقر بھی قرآن کا قاری، امام جعفر الصادق بھی قرآن کا قاری، تو پھر یہ کہنے دو ہم وارث ہیں اماموں کے۔ میں پیری مریدی کو قرآن کے بغیر کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اگر پیری مریدی میں قرآن نہیں ہے وہ پیری مریدی نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ ابلیسیت ہے، وہ ڈھونگ ہے، وہ دکانداری ہے۔ جب میں مسجد حسین بنا رہا تھا، یہ جملہ سنتے ہیں غور سے، بڑی مسجد کی کیا نہیں ہے؟ جب یہ بن گئی تو میں نے بھی سوچا لیکن پھر مجھے پیغام مل گیا وہ بڑوں کے نام پر بڑی چیز ہی بننی چاہیے۔ تمہارا کام تھا بنانا، ان کا کام ہے بسانا۔ حضرات یہ ہے وہ مشن جو کاروان میلاد کی شکل اور بڑا آسان میں آپ کو شامل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر کی ہر شام آدھے گھنٹے کے لیے مدینے والے کے نام کر دیں، جن کے اندر تھوڑی سی بھی جان ہے، میسیج دے رہا ہوں، ہر شام یہ یاد کر کے جاؤ، ہر شام بولے، ہر شام مدینے والے کے نام، ہر شام آدھا گھنٹہ تصور مدینہ کرنا ہے۔ آپ نے محمد خضرہ کا تصور کرنا ہے، کیونکہ کرنٹ آپ کی طرف سے نہیں جاتا، ادھر سے آتا ہے۔ یا آپ کے موبائل میں کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا پیچھے کوئی اور ذریعہ ہے، اس کا ذریعہ پیچھے ہے، تو مدینے والے کے پیار کا ذریعہ محمد خضرہ سے نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ اب سنیں، تو آپ نے آدھا گھنٹہ باپ بیٹیاں، ویسے میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے بچے جوان ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کو شوق پیدا ہوتا ہے ڈرامے دیکھنے کا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب جوان بیٹی باپ کی موجودگی میں یا جوان بہن بھائی کی موجودگی میں
عشق و محبت کا کوئی ماڈل دیکھ رہی ہو کیا یہ ہمارے معاشرے ایک نماز کا ارادہ کر لیں. جب آپ نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے بولیں تو صحیح اور اس سے نہیں جا تھوڑی دیر اور گزارا کرنا. بھائی جو نماز پڑھے گا وضو کرے گا. تو میرے نبی نے فرمایا جب ہاتھ دھوئے گا، جب چہرہ دھوئے گا، جب پاؤں دھوئے گا، جب سر کا مسح کرے گا، وضو مکمل ہوگا، جسم سے سارے گناہ دھل چکے ہوں. اور جب نماز پڑھے گا روح پاک ہو جائے گی. اور کملی والے نے فرمایا قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے. سرکار نے فرمایا ہاتھ چمکیں گے، بول کے دکھا، ہاتھ چمکیں گے، چہرے چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، اور دور سے ہی یہ جگمگ ستارے دیکھ کر میں عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہوئے چہرے یہ امتی میرے. اللہ فرمائے گا سونے جڑے تیرے ہو سارے ہی میرے. تو بھائی نماز کہتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ قرآن سے اپنا رابطہ بناؤ. اب مسجد حسین اتنی بڑی ہم نے کیوں بنائی؟ یہ 25 ایکڑ میں سب کو کارڈ ملے گا، اس پہ ایک نمبر ہے درود والا. ہمارے پاس اس وقت مرکز درود پر 1 ارب اور آج کی کیلکولیشن کے مطابق 3 کروڑ. تو جب یہ اوپر بیٹھے یہ کرایہ نہیں دے رہے تو آپ کیسے دے دیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی جیب میں خالی کروا دو. نعرہ نہیں لگائے جو ہے جیب میں نکال دو، جرمانہ ہو گیا. آپ بھی نہیں بولیں گے تو جرمانہ، نظرانہ نہیں تو جرمانہ دینا پڑے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا مسجد حسین میں جائے. یتیموں پر لگے گا، غریبوں پر لگے گا، مجبوروں پر لگے گا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ عقل کے استعمال سے سمجھ میں آتا ہے، علم کے حصول سے سمجھ میں آتا ہے، کملی والے کے عشق سے سمجھ میں آتا ہے. اور جن کو تینوں ذرائع نہ ملے، مرشد کامل مل جائے تو نبی کا عشق مل جاتا ہے، مدینے والے کا پیار مل جاتا ہے. اب آپ کے اس علاقے میں سب سے پہلے جب میں یہاں آیا تو یہاں نصیر پور میں نکا نصیر پور بڑا تھی اجے نکا ہے نصیر پور بڑے نے کو بندے بیٹھے ایک بندہ ہے بڑا، 2 بندے، 3 بندے ہے بڑا، 4 بندے ہے بڑا تو کم نکے آئے. یہ گل تو یہ نصیر پور نکا میں ہمارے حافظ قدس نواز صاحب کے والد انہوں نے بڑی مین جگہ کا 1 ایکڑ میرے حوالے کیا اور کہا یہاں آپ اگر کچھ ہمارے راجہ صاحب بیٹھے ہیں ادھر آئیں، یہ سادگی کی انتہا ہے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو یہ محبت کی انتہا ہے. 1 ایکڑ زمین انہیں وقف کر دی. اب وہاں بچیوں کا ادارہ بن چکا ہے. کتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ 80 بچیاں اوپر چڑھا سبحان اللہ حفظ کر رہی ہیں، تجوید پڑھ رہی ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ رہی ہیں. تو یہ چھوٹا سا حصہ بھی آباد ہوا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب ارادہ کریں اور اس دفعہ اللہ پاک آپ کو جو وسائل دے آپ اس مسجد ہم نے ڈائریکٹ بنوا کر دیے، مسجد ہم نے بنا کر دی ہے، کچھ کام باقی ہے. تو آپ تمام حضرات ارادہ کریں کہ آپ ان سے تعاون کریں اور بہت جلد موسم ٹھیک ہوتا ہے وہاں بہت بڑا جشن پہو کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام دوست بڑی محبت سے کھڑے ہو جائیں سلام پڑھنے کے لیے. اور جو بیعت ہونے والے ہیں یا اگلی صف میں آ جائیں بیعت ہونے والے ہیں. ایک بابا جی نے فرمائش کی کسی بھی میں ایک شعر پڑھنا ہے. جی وہ ان کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. جنہیں اجے تک بیعت نہیں ہوئے یہ آج بڑھے ویلے یا آج جوانی کے اندر سائیاں نے تو سمجھا لے ابھی
آ جاؤ یا پڑھنا نہیں اے جگہ خالی کر دے پیر تو اتنے بٹھا دے کھڑا کر دو جنہیں مرید ہونا ہے طالب ہونا ہے آپ کو سرکار کا ہاتھ سر پہ رکھانے ہو گیا اے میں کئی گھنٹے آج بے مرشد فکر نہیں بڑی گل ہے سائیں بلا لیا تو کہ آپ تشریف لے ہیں بھئی آج آپ پکڑ کے سدھا مدینے والے کو لے جاؤ بابا جی سب تو کھڑے ہو جو سلام پڑھ لو مرید ہونے واسطے ایتھے اگے آ جاؤ انشاءاللہ اس بعد بٹوٹ پختانہ چچو کلاس ہوئی گئی دے رکڑے دے مگر چچو پاس دے اگر رہ سکتے نہ دے روئے اللہ پاک کے ساتھ دا اور دربار شریف پر جو مسجد حسین بن رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں بن چکی ہے وہاں سکول بھی ہے اردو میڈیم بھی ہے انگلش میڈیم بھی ہے کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے قرآن بھی ہے مدینے والے کا دین بھی ہے عشق رسول بھی ہے انشاءاللہ درود و سلام کے فوراً بعد نماز باجماعت ہوگی اور آج پڑھی لو گئی اوکے صاحب انشاءاللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول جو مرید ہونا چاہتے ہیں یہاں آگے آئے اس جگہ پہ بیٹھ پیچھے کھڑے رہیں آپ کھڑے ہو کر ہاتھ رکھیں بڑے بڑوں والے آج شرمائے نہیں مرشد قابل ایسا ہوئے جڑا دھوپی وانگن چھٹے ہوئے نال نگاہ دے بات کریں گا وچ سچی سکون نہ کریں آگے والے پکڑ لیں پیچھے والے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا آ جائیں قریب آ جائیں جو پرانے مرید ہو ریٹائر ہو چکے ہو لیڈر لیجن بند ہو چکے ہیں جی آن دو ایک بجے ہاتھ رکھی جاؤ اے بچے نو نال رکھو اے بچے تو چل پنج سے آ جاؤ جنہیں بیعت ہو رہا ہے بیعت ہو رہا ہے اے نبی ہاتھ رکھو